اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے اور انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود لیا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پچھلی آیات میں بھی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر تھا کہ آج یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کتاب اتار کر دکھائی جائے، ہمارے سامنے اترے اور ہم اس کو پڑھیں۔ تو یہ محض ہٹ درمی کا اور بہانہ بازی کا ایک راستہ ہے، ورنہ ان کی بدعنوانیاں اور ان کے بہانے اور ان کی بدعمالیاں شروع سے چلی آ رہی ہیں، جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ حق کے حقیقی طلبگار نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی بدعمالیوں کے پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے اوپر اضافہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، وہ تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ میں تورات عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن انہوں نے ان سے انکار کیا۔ وَبِكُفْرِهِمْ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کیا۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی۔ اب یہ بہتان کیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے،
اس لیے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک نفس اور عفت مآب خاتون پر گھناؤنا الزام لگا دیا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی زبردست کے بدعمالی یہ تھی کہ اللہ کے ایک مقدس پیغمبر کی والدہ پر بہتان لگایا، اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ یہ جو اس میں رسول اللہ کا لفظ آیا ہے یہ ان کے مقولے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے کہ انہوں نے ان صاحب کو قتل کیا جن کا نام تو مسیح عیسی ابن مریم تھا، اور حقیقت میں وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کو انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے، حالانکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا تھا اور نہ سولی چڑھایا تھا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی مدد فرمائی، اور جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اوپر اٹھا لیا، اور ان کو اشتباہ لگ گیا، یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگرچہ اس زمانے میں روم کی حکومت تھی، اور اس علاقے میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں ایک حکمران تھا جس کا نام پیلاطس تھا، تو اصل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس حکمران نے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگرچہ حکم حکومت کی طرف سے آیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ان یہودیوں کی بڑی شرارت بھی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی تحریک بھی تھی، اور لہذا اصل میں آپ کو سولی چڑھانے کے فیصلے کے پیچھے یہودیوں کی سازشیں کار فرما تھی، اس لیے انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے قتل کیا یا ہم نے سولی چڑھایا، حالانکہ قتل کا حکم یا سولی چڑھانے کا حکم کسی یہودی نے نہیں دیا تھا، رومی حکومت کے ایک حاکم نے دیا تھا، لیکن یہ اس کا کریڈٹ خود لے رہے تھے، اپنے خیال میں ایک بڑی فضیلت کی بات تھی کہ ہم نے ان کو قتل کیا یا ہم نے ان کو سولی چڑھایا، الیاذ باللہ۔ تو اس کو اپنے سر لینے کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو قتل کیا، ہم نے ان کو سولی چڑھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، تم اس کو اپنی فضیلت کی بات سمجھ رہے ہو کہ ہم نے ان کو قتل کیا، ہم نے ان کو سولی چڑھایا، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی تو تم نے خود اپنا درجہ دنیا اور آخرت میں نیچا کر لیا، بجائے اس کے کہ تمہیں فضیلت ہوتی ہے، تمہاری فضیحت ہے۔ اس لیے رسول اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اشارہ فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اول تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں تھی، اور دوسرے یہ کہ حقیقت میں قتل کیا ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی چڑھایا، بلکہ ان کو اشتباہ لگ گیا۔ اب اشتباہ کیا لگا، کس طرح لگا، اس کی کوئی قابل اعتماد روایت ہمارے پاس نہیں ہے جس کے اوپر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ مفسرین نے مختلف افراد سے اس کے مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں جن کی پوری سند ہمارے پاس نہیں ہے۔